ہمارے سرپرست اور امیر جماعت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب سے کہ ہمارے لیے زاد راہ پیش کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ہم بازو کس کے، ہم دستہ کس کے، ہم بچے کس کے، ہم ساتھ چلیں گے، ہم بازو کس کے، ہم بچے کس کے، ہم ساتھ چلیں گے۔ نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز طالبات اور محترم خواتین، یہ 3 روزہ کانفرنس کا اختتامی اجلاس ہے۔ اس وقت اس آخری سیشن میں کہا گیا ہے کہ زاد راہ کے طور پر کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس 3 روزہ کانفرنس میں زاد راہ آپ کو مل چکا ہے۔ اس پر اگر آپ عمل کر سکیں تو انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ عزیز نوجوانوں اور دوستوں، آپ سے ملنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں آپ سے باتیں ہوں۔ باتیں اتنی ہیں کہ شاید شام سورج غروب ہونے لگے گا، لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ آپ سے ایک بات تو یہ کہنی ہے، بلا شبہ آپ ایک طاقت ہیں اس ملک کی، اور اس کے پیچھے جماعت اسلامی ہے۔ اس وجہ سے آپ کا وزن بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا، آپ کی نگاہ بہت دور رس ہونی چاہیے۔ آپ آج تھوڑے ہیں، اگر آپ ہندوستان کی آبادی کا لحاظ کریں تو بہت تھوڑے ہیں۔ 125 اور 130 کروڑ کے اندر آپ کی تعداد کتنی ہے؟ لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ چاہیں چند ایک ہوں، اب تو آپ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا منصوبہ اور آپ کا ویژن
بہت بڑا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے اور انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے. ہمدردی کے کلمات کہنے والے لوگ بھی کم ہی تھے. اس پس منظر میں آپ سے کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ ذات اللہ کی ذات بڑی برکت ہے. اس نے اپنے بندے پر حق کو باطل واضح کرنے والی کتاب نازل کی ہے تاکہ ساری دنیا کو آپ ڈرائیں. اسے کہتے ہیں ویژن، اسے کہتے ہیں تصور. چند انسانوں کے درمیان یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ساری دنیا کو راہ حق دکھانی ہے. جب تک اتنا بڑا تصور آپ کے سامنے نہیں ہوگا دنیا میں کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں مکے کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے. اس پس منظر میں کہا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس سے بڑا ویژن کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ان نادانوں کو معلوم نہیں ہے آپ تو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. قرآن میں بے شمار مقامات پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کا ویژن بہت وسیع ہونا چاہیے. آپ اس ملک کی آبادی کے لحاظ سے بہت تھوڑے ہیں، مٹھی بھر ہیں کہیں گے. ہمارے بعض دوستوں نے صحیح کہا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، جتنی ہوگی وہ کم ہوگی. لیکن اس کے باوجود آپ اس تصور کے ساتھ آئیے کہ آپ دنیا کے سامنے ایک بڑا پیغام دے رہے ہیں. آپ جتنے ہیں اس تصور کی وجہ سے بلند ہوں گے. اور شکر ہے خدا کا کہ آپ دنیا کے سامنے ایک تصور کے ساتھ سامنے موجود ہیں. تو یہ جو قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ آپ اللہ کے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اللہ کے رسول، یا قرآن ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، یہ مٹھی بھر انسانوں کے ذریعے اعلان تھا. یاد رکھیے اس ویژن کے ساتھ آپ اس دنیا میں رہیے، اور جتنے ہیں آپ کو یہی کام کرنا ہے. آپ محدود نظر کے ساتھ نہیں رہ سکتے. بلا شبہ آپ ایک طاقت ہیں، کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟ آپ کی طاقت کا ثبوت مختلف مواقع پر ملا ہے، یہاں بہت سے دوستوں نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں. لیکن یاد رکھیے قرآن بھی ایک طاقت تھا، لیکن وہ طاقت ایسی تھی کہ وہ دنیا کے لیے چیلنج بن کے آیا. قرآن کھولیے پہلا پارہ، شروع ہی میں کہا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہا کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنی پیغمبر پر نازل کی ہے،
تو ایسی ایک صورت تم بھی پیش کر کے دکھاؤ. اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم تنہا نہیں کر سکتے، جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان سب کو جمع کر لو. اور اگر ایسا نہیں پیش کر سکتے تو سمجھ لو کہ حق کا انکار کر رہے ہو، اور حق کے انکار کا نتیجہ بڑا برا ہوگا. تو قرآن نے کہا کہ یہ چیلنج جو اس نے پہلے ہی ختم کر دیا. دوستوں اور ساتھیوں، آپ چیلنج نہیں بن سکے ہیں اس ملک کے لیے، چیلنج بن جائیے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے جو چیلنج بن جائے. اور قرآن میں یہ آیت 5-7 مقامات پر مختلف مواقع پر کہی ہے. مکی میں بھی کہی گئی، مدینے میں بھی کہی گئی کہ یہ چیلنج ہے. آپ ابھی چیلنج نہیں بن سکے. آپ کی بات شاید میں سنتا ہوں، میری بات آپ سنتے ہیں، یا کچھ چھوٹا سا حلقہ ہے جو سنتا ہے. اس ملک کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. آپ خدا را اس ملک کے لیے چیلنج بنیے. دنیا کو محسوس ہو کہ آپ چیلنج بن کر آئے ہیں ان کے فکر کے لیے، ان کے خیالات کے لیے، ان کے نظام کے لیے، ان کے تہذیب کے لیے، ان کے کلچر کے لیے، ان کے عقیدے کے لیے آپ چیلنج بن کر آئے. یہ کام جب تک آپ نہیں کریں گے، اور یہ قرآنی کام ہوگا. دیکھیں، جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ اپنے تجربات کے روشنی میں باتیں کرتے ہیں. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. قرآن کامیاب ہوا اس لیے کہ وہ پہلے ہی قدم پر چیلنج تھا اور آخر تک چیلنج رہا. اور کہا اگر ایسی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، کہیں کہا کہ 10 صورتوں میں پیش کر دو. قرآن کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ باتیں تو 10 صورتوں میں کہنے کی ہیں، 10 صورتوں میں پیش کرو. فاتو بعشر سور مثلی وادعوا شہداءکم، ایسے 10 صورتیں پیش کر دو. تو یہ چیلنج بننا آپ کے وقت کی ضرورت ہے. آپ کی تمام مسائل کی قدر کے باوجود مجھ سے زیادہ آپ کے مسائل کی قدر کون کرے گا؟ یقین جانیے مجھ سے زیادہ آپ کی مسائل کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اپنے بچوں کی کامیابی کو دیکھ کر باپ جیسے خوش ہوتا ہے ایسے خوش ہوتا ہوں میں. لیکن یاد رکھیے ابھی آپ چیلنج نہیں بن سکے ہیں اس ملک کے لیے. اب چیلنج بنیے اور بتائیے اللہ کا دین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دین پیش کرو. یا اللہ کی شریعت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری شریعت پیش کرو. قرآن نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، آپ کسی شریعت کی اتباع کرنی ہے. تو اس جذبے کے ساتھ، اس چیلنج کے ساتھ آپ دنیا کے سامنے آپ کو آنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ بھی کہنی ہے مجھے، میرے دوست اور ساتھیوں، اس وقت آپ نے اس پروگرام کے ذریعے شمالی ہند کو فوکس کیا ہے. آپ جانتے ہیں شمالی ہند سے مراد خاص طور پر یو پی، بہار اور دہلی وغیرہ کے علاقے آتے ہیں میرے سامنے. یہ سیاسی تحریکوں کا ہمیشہ مرکز رہا ہے. بڑی بڑی تبدیلیاں یہیں سے آتی رہی ہیں اور آج بھی آئیں گے. یہاں جو ہلچل سیاسی سطح پر ہوتی ہے یا فکری سطح پر ہوتی ہے وہ کہیں اور جگہ نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ ہندو فلسفے کی بنیادیں مہاراشٹر میں ہیں، لیکن ان کو غذا شمالی ہند میں ملتی ہے. جتنے ہندوتوا کے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے وہ سب مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد شمالی ہند ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے اس ملک پر وہ قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس علاقے پر ہماری جیسی توجہ ہونی چاہیے نہیں ہے.
آپ جانتے ہیں ساؤتھ کی جتنی ریاستیں ہیں، کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا، یہاں جتنے مسلمانوں کی آبادی ہے صرف اتر پردیش میں سے زیادہ آبادی ہے. آپ اپنے کاموں کا موازنہ کر کے دیکھیں گے تو اتنی بڑی ریاستوں کی طرف آپ کی کیا توجہ ہے. ایک موقع پر سید حامد صاحب نے کہا تھا، تعلیم کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی مجھ سے، تو انہوں نے کہا کہ اب تعلیم کے میدان میں پینڈولم ساؤتھ کی طرف جھک گیا ہے. میرے دوست اور ساتھیوں، مجھے یہ کہنے نہ دیجئے کہ آپ کا پینڈولم بھی ساؤتھ ہی کی طرف جھک گیا ہے. خدا را یہ کیفیت نہ ہونے دیجئے. آپ اس ملک گیر تحریک کا جز ہیں، آپ کو بیچ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جو ریاستیں کمزور ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ سوچ کے کمزور ہو، یہ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. یہیں سے فکری غذا لوگوں کو ملتی ہے اور یہیں سے تبدیلی آتی ہے. پاکستان کی جنگ پنجاب میں نہیں، یو پی میں لڑی گئی، تب پنجاب وجود میں آیا. اور پاکستان کو چلانے والے لوگ علی گڑھ سے پیدا ہوئے، جو یو پی کا حصہ ہے. تو بات ذرا دور لمبی ہو جائے گی. میرا کہنا یہ ہے کہ پینڈولم آپ کا اب جھکا ہوا ہے ساؤتھ کی طرف، اسے صحیح رخ دیجئے، اور اب آپ کی توجہ شمال کی طرف ویسی ہونی چاہیے جیسے ہونی مطلوب ہے. ایک اور بات آپ سے میں کہوں، دیکھیں آپ نے مختلف میدانوں میں کام کیا ہے اور اس کے اثرات بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. کچھ اور تنظیموں کے ساتھ بھی آپ مل کے کام کر رہے ہیں، سماجی سطح کے بہت سے کام کیے ہیں، اور ان تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی وجہ سے آپ نے بڑی بڑی خدمات بھی انجام دی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں آپ کی انفرادیت باقی رہی یا نہیں رہی. آپ نظریاتی طور پر الگ اور ممتاز سمجھے گئے یا نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کمیونسٹوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو کیا آپ کا اور ان کا جو فکری فرق ہے اور فاصلہ ہے، کیا یہ لوگوں کے سامنے ہے؟ اور نہیں ہے تو اسے واضح ہونا چاہیے. ہم فکری لحاظ سے الگ ہیں اور اس خاص ایشو میں ان کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تحریکیں جو آپ کو کسی قیمت اور برداشت نہیں کرنا چاہتی، حتیٰ کہ اسٹیج سے کرنا نہیں چاہتی. کیرلا کا تجربہ ہے، وہاں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور آپ کا امتیاز نہ معلوم ہو تو یہ غلط بات ہوگی. آپ مختلف تحریکوں کے ساتھ، مختلف تنظیموں کے ساتھ آپ کے روابط ہوں گے اور اس فرق کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ سماجی سطح پر جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وقتی طور پر ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے، تحریک اسلامی ایک فکری تحریک ہے، ایک آئیڈیالوجیکل موومنٹ ہے. آپ اسی کا حصہ ہیں اور یہ ایک طویل عرصے تک آپ کو یہاں ایک کام فکری محاذ پر کرنا ہوگا. لمبے عرصے تک آپ کو اس میدان میں محنت کرنی ہوگی، تب جا کے آپ یہاں کی جو فکری ضرورتیں ہیں، یہاں کے جو سوالات ہیں، ان کو آپ جواب دے سکیں گے. ہر ماحول کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، ہر ملک کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، ہر علاقے کے کچھ سوالات ہوتے ہیں. ان سب کا اسلام کی روشنی میں جواب فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے.
लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जरूरत है, तहरीक को जरूरत है, बल्कि मैं कहूंगा पूरी उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है, हिंदुस्तान की उम्मत के लिए जरूरत है कि आप यहां बेहतर फिलासफर्स हों, आला दर्जे के का फिक्र रखने वाले और आप आज की इल्मी जुबान में गुफ्तगू करने वाले लोग मौजूद हों। आपके यहां बेहतरीन मुअर्रिख हों जो तारीख पर गहरी नजर रखते हों और तज्जिया कर सकते हों। कुरान ने तारीख के हवाले से गुफ्तगू की, उसे सही साबित कर सकते हों। आपके यहां नफ्सियात के माहिरीन हों जो फर्द और समाज की नफ्सियात का जायजा ले सकें, और आपके यहां कानून के माहिरीन हों जो मुल्की और बैन अल-अक़वामी कानून से वाकिफ हों और इस्लामी कानून की बेहतरीन तर्जुमानी कर सकते हों। आप यहां सियासत के माहिर हों और सियासी नजरियात का मुतबादिल आप वो फराहम कर सकें। मेरे दोस्तों और साथियों, मुझे कुछ एहसास होता है कि मुझे भी और आपको भी इसका बहुत ज्यादा एहसास नहीं है। मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूं। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे एहसास है और आपको एहसास नहीं है, या आपको एहसास है और मुझे एहसास नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ये बड़ा काम जो करना है उसका एहसास नहीं है। ऐसे लोग हों जिनकी तरफ दुनिया रुजू कर सके, ये आसानी से पैदा नहीं होते। और जिन लोगों को आपने मुख्तलिफ मैदानों में मुकर्रिरीन फराहम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये से वो जब से कायम है उसे जितने उसके रहनुमा मिले, सुदूर मिले, वो सब बेहतरीन मुकर्रिरीन हैं। इसलिए हमें मुकर्रिरीन की कमी नहीं महसूस होती और शायद आइंदा भी नहीं महसूस होगी। लेकिन इन मैदानों में कमी का एहसास होता है कि ये वो मैदान है जिसमें हमने अफराद को तैयार नहीं किया। और अगर आप ये कहें कि हमारे दरमियान फलां शख्स है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उस शख्स को जिस मकाम पर वो है उसके पैदा करने में आपका क्या हिस्सा है। एक शख्स आपसे अलग होने के बाद या आपके अंदर रहते हुए अपने तौर पर उसने किया, तो वो क्रेडिट आप ले सकते हैं या नहीं। इस लिहाज से आप नहीं कह सकते कि 35 साल अरसे में हमने इतने अफराद तैयार किए जो दुनिया का जवाब दे सके। इसकी फिक्र कीजिए, इसके बगैर तब्दीली नहीं आएगी। कोशिश कीजिए कि ऐसे अफराद तैयार हों, और ऐसे अफराद यकीन जानिए 2-4 दिन में तैयार नहीं होते, जिंदगियां खपानी पड़ती हैं। तब वो इस काबिल होते हैं कि अपने मौजू, अपने सब्जेक्ट पर एतमाद के साथ बोल सकें, और इसके बाद वो मकाम आता है जब दुनिया उनकी तरफ रुजू करे और पूछे कि आप क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों साथियों, ये मकाम अभी जमात इस्लामी ने या ऐसे उन्हें नहीं हासिल किया है कि किसी फन के माहिरीन कहें कि इसमें जमात इस्लामी वालों से पूछो, उनके फिलासफर से पूछो, उनके मुअर्रिख से पूछो, उनके समाजियात के माहिरीन से पूछो, उनके नफ्सियात के माहिरीन से पूछो। यह मुकाम तो बहुत देर में आता है। और आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, उन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां खपाई, तब वो किसी काबिल हुए हैं। तो कोशिश इस बात की कीजिए कि आप और आपके जरिए ही ये खला पूरा होगा। और उसके लिए बड़ी आपको भी कुर्बानी देनी होगी। उसके लिए माश की फिक्र तो लाजिम है,
لیکن ناس مالا صاحب نے جسے اقبال کا شعر سنایا یہ بات بھی ذہن میں رہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. میں مولانا مودودی کا مرید ہوں. تقریر اور تحریر میں شعر نہیں کہتا لیکن کبھی کبھی زبان پہ آ جاتا ہے. نہ مولانا مودودی شعر استعمال کرتے اپنی تحریر میں اور تقریر میں، نہ میں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. تو یہ جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے. ورنہ یہ نہ ہو جامعۃ الفلاح یا فلاح ادارہ یا شانتا پورم امتحانات کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے اور یہ نہ ہوتا تصور ہو کہ جیسے وہ گلف میں بھیجنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. یہ آپ کا نقصان ہے. اس سے پہلے اعداد و شمار کے ذریعے لوگوں نے بتایا ہر سال، مجھے اعداد و شمار یاد نہیں رہتے، بتایا آپ ہی لوگوں نے کہ ہر سال ایس او کے فارغین میں سے کتنے ہزار ہیں جو گلف کی طرف رخ کر رہے ہیں. کیا ہے وہاں؟ یا اسلامی حکومت قائم کر رہے ہیں آپ وہاں جا کے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اسی رزق کی تلاش میں اور اچھی زندگی گزارنے کی تلاش میں. اس کے ساتھ اتنے بڑے منصوبے چلیں گے؟ نقطۂ نظر کو بدلیے. دنیا میں جنہوں نے بھی خدمت انجام دی انہوں نے قربانی ہی کے ذریعے انجام دی، اور جو بھی خدمت کریں گے وہ قربانی ہی کے ذریعے انجام دیں گے. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. میرے دوست اور ساتھیوں، آخری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ ان تمام کوششوں میں آپ اللہ کو یاد رکھیں. اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، اللہ کی کتاب سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، نماز سے آپ کا تعلق ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری پہچان ایک دیندار جماعت کی ہو نہیں سکی ہے. جماعت اسلامی ہی کی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی کیا ہوگی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ ایشوز ہیں جن پر جیسے وہ کام کرتی ہے. آپ کو کوئی دینی تحریک نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے کہنے کے مطابق اصل نماز سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. وہ پہلو آپ کا کمزور ہے. تو اللہ سے تعلق جوڑیے. قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اس راہ میں مشکلات آئیں گی بشرطے کہ آپ کام کریں. خیالی مشکلات نہیں. ہم سب خیالی مشکلات بیان کرتے ہیں، عملاً وہ مشکلات نہیں ہیں. خیالی مشکلات بیان کرتے ہیں، یہ آ جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا. یہ صحابہ کرام پر جو دور گزرے وہ اپنے آپ پر منطبق کرتے دکھاتے ہیں جو بالکل غلط ہے. اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے. انہوں نے دین کی خدمت کی، آزمائشیں آئیں اور ہم اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں. اس سے غلط فہمی بھی ہوتی ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے تعلق ہوگی. اللہ سے تعلق اگر آپ کا پیدا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی. قرآن کہتا ہے چھوڑو ان کو، اللہ کا دامن تھامو. مکے میں کے ابتدائی دور میں یا ایھا المزمل نازل ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اللہ کو یاد کیجئے رات دن، اور کہا گیا ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ہو جائیے. تبتل تصوف کی بھی ایک اصطلاح ہے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ہو جائیے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، نظر انداز کیجئے ان کو.
اور شرافت کے ساتھ نظر انداز کیجیے. یہ نہیں کہ ہٹ جاؤ، بدتمیزی نہ کیجیے ان کے ساتھ، شرافت کے ساتھ بھی نظر انداز کیجیے. تو کیا ہوگا؟ وہ ذرنی والمکذبین، ہمیں چھوڑیے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. یہ اللہ کی ضمانت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا پر عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو ہمارے پاس عذاب جہنم ہے، ان کو معلوم ہو جائے گا. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ راستہ ہے جو قرآن نے دکھایا ہے اور اسی پر آپ کو عمل کرنا چاہیے. ایک جگہ فرمایا گیا سورہ ہجر میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے کھل کے کہیے. یہ ہے اسلام، یہ ہے توحید، یہ ہے رسالت، یہ ہے آخرت. کھل کے کہیے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 برس بعد اس کا حکم آیا تھا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، 70 سال بعد بھی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ پر عمل کروں. تو کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے نظر انداز کیجیے، کھل کے کہیے. اس کے بعد فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہے کھل کے کہو، ان کو نظر انداز کرو، باقی ان کا معاملہ ہم دیکھیں گے. اللہ کی رحمت اس طرح حاصل ہوتی ہے. اسی صورت میں آیتیں اس طرح ختم ہوتی ہیں، سورہ ہجر کی آیتیں ہیں. اسے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے اللہ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم ہے ابتدائی دور تھا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، سینہ بھینسنے لگتا ہے، غم سے دل دکھتا ہے آپ کا. تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کے رب کی تسبیح کیجیے، حمد کیجیے، اور سجدہ کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کیجیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی بندگی اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ صورتحال بدل کر یقینی صورتحال نہ پیدا ہو جائے. کسی نے اس کا مفہوم یہی بیان کیا ہے، جب تک زندگی باقی ہے اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیے، تب اللہ کی نصرت مدد حاصل ہوتی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ اس ملک میں تنہا نہیں ہیں، جماعت آپ کے ساتھ ہے، اس کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے، پوری ملت آپ کے ساتھ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا پرچم اٹھایا ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، اور جسے اللہ کی نصرت حاصل ہو اسے کوئی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا، بشرطے کہ ہم نصرت الہی کے حقدار بنے. تو دوستوں اور ساتھیوں، جیسے میں نے عرض کیا، معلوم نہیں کب پھر آپ سے ملاقات کا موقع ملے گا. اگر موقع ہوتا تو کچھ اور باتیں بھی میں کہہ سکتا تھا، لیکن اب اس سے زیادہ کہنے کی اور سننے کی شاید گنجائش نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، جو آپ کا ٹارگٹ ہے کہ نارتھ کو ہدف بنائیں گے، وہ ٹارگٹ پورا ہو. اور اس وقت ایسے وہ جس طرح سمٹ کر ساؤتھ میں رہ گئی ہے، وہ نارتھ میں بھی آئے، اس کی یونیورسٹیوں میں بھی آئے، اس کے اثرات بھی محسوس کرے. یہ بہت بڑی بات ہے، حوصلے کی بات ہے. آپ نے کہا کہ ہم اپنی کوششوں کا جائزہ لیں گے، بلا شبہ آپ نے جائزہ لیا. کچھ باتیں میری طرف سے بھی آئی ہیں، آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ نے چاہا
تو آپ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد. عیسائیوں کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ زندگی کی قیمت کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ عالم اسلام سے رشتہ کیا؟ انسانوں کا ایک خدا. عیسائیوں کا مطلب کیا؟ عیسائیوں کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد.